حق حضرت ابوالفضل عباس جن برادران نے اس فرش اعضاء کو بچھایا ہے، ان کی تمام حاجتوں کو روا فرماؤ، مشکلات دنیاوی و اخروی ان کے حل فرماؤ، پروردگارہ حاضرین مجلس کی مشکلات کو حل فرماؤ۔ محترم مومنین کرام، انتہائی مختصر وقت میں آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ یہ مجلس منسوب ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ذات بابرکت سے۔ اگر شخصیت حضرت علمدار پہ نگاہ کریں تو تاریخ کربلا میں دوسری عظیم ترین شخصیت ہے حضرت عباس۔ پہلی شخصیت ذات ابا عبداللہ الحسین اور امام حسین کے بعد دوسری بڑی اور تاثیر گزار شخصیت جو ہے وہ حضرت عباس علمدار کی ذات ہے۔ حضرت عباس مکتب وحی کے پروردہ ہے، تربیت یافتہ مکتب وحی ہے، شاگرد خاندان عصمت و طہارت ہے عباس۔ حضرت ابوالفضل عباس وہ عظیم المرتبت ہستی ہے، اگرچہ خاندان ہاشم میں بنی ہاشم کے اندر سب ہی قمر ہے، سب ہی چاند ہے، سب ہی باعظمت ہے، سب ہی علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے خاندان بنی ہاشم عرب کے اندر کمال رکھتے ہیں۔ لیکن ان تمام باکمال ہستیوں میں، ان تمام شجاع اور بہادر لوگوں کے اندر اگر ابوالفضل عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے تو یہ ابوالفضل عباس کی ذاتی شخصیت کا کمال ہے۔ یہ کمال حضرت عباس ہے کہ دیکھیں عام لوگوں کے اندر ایک آدمی کا خاص بن جانا عام آدمی کا کے لیے کوئی عجیب نہیں ہے، یعنی عام لوگوں کے درمیان خاص بن جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن تمام خاص الخاص افراد کے اندر ایک آدمی کا خاص الخاص بن جانا بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام وہ باکمال ہستی ہے کہ سیدہ کونین زہرائے اطہر نے اور حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی، پروردگارہ دین مبین اسلام کی نصرت کے لیے، میرے حسین کی مدد کے لیے بعنوان مددگار ایک شجاع بیٹا چاہیے، ایک کمال رکھنے والا فرزند چاہیے۔ خداوند متعال کی ذات نے دعائے بطول و دعائے علی کے نتیجے میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام عطا کیا۔ جو عباس علی و بطول کے دعا کا اثر ہو وہ یقیناً باکمال ہوتے ہیں، وہ یقیناً باشرف ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عباس کی کمالات کا کیا کہنا کہ اگر عباس کو میدان جنگ میں دیکھا جائے تو عباس جیسا شجاع تاریخ میں دکھائی نہیں دیتا۔ بڑے سے بڑے لشکر سے مختصر سپاہ کے ساتھ لڑنا عباس علمدار کا خاصہ ہے۔ 72 افراد کو ہزاروں کے ساتھ صبح سے لے کر عصر تک لڑانا یہ عباس علمدار کی علمداری کا نتیجہ ہے۔ تاریخ کربلا میں دیکھیں، واقعہ عاشوراء کے اندر دو برادر کے جلوے بہت زیادہ نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک بھائی سردار ہے اور ایک بھائی جو ہے وہ علمدار ہے۔ سردار پالیسی بناتا ہے اور علمدار جو ہے پالیسی کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر جنگ جیت جائے تو علمدار کی کامیابی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کے اگر توجہ ہو تو میں عرض کروں، تاریخ کربلا میں جو افراد ہارے تھے عباس کے سامنے وہ آج بھی ہارے ہوئے ہیں۔ 1400 برس پہلے جو عباس کے سامنے خاک مذلت پہ گرے تھے وہ آج تک اٹھ نہیں سکے اور نہ قیامت تک اٹھ سکیں گے۔ یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ذات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت،
اگر ہم افق عالم پہ نگاہ کریں تو ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے جو ایمان میں، جو وفاداری میں، جو استقامت میں، جو ولایت پذیری میں، جو دین کی حمایت کرنے میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ وہ شخص جو ہر اعتبار سے اخلاص کا پیکر ہے، جو ہر اعتبار سے جانثاری کے لیے نمونہ ہے، جو ہر اعتبار سے وفاداری کے لیے بے مثال نمونہ ہے، وہ حضرت عباس علمدار کی ذات ہے۔ عباس معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، عباس مکتب حسینی کا عظیم ترین استاد ہے۔ اگر تاریخ کربلا میں مختلف اساتذہ موجود ہیں، حبیب ابن مظاہر ایک درس دے رہے ہیں، حر ابن یزید ریاحی آزادی اور حریت کا درس دے رہے ہیں، تو عزیزان گرامی وفاداری کا درس، ایثار و فداکاری کا درس ہمیں اس دانشگاہ کے اندر، اس یونیورسٹی کے اندر حضرت عباس علمدار کی ذات دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عباس معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ عباس علمدار جو ہے، جہاں ہم کہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خاندان عصمت و طہارت جو ہے تمام بشر کی مشکلات کا حل ہے اور مشکل کشا ہے، لیکن عباس تری عظمت کو سلام ہے۔ عرض نینوا پہ خود خاندان عصمت و طہارت کا مشکل کشا حضرت عباس علمدار کے ذات تھے۔ جب خاندان عصمت و طہارت حسین اور آل حسین سرزمین نینوا پہ پریشان تھے، درگاہ آدھا میں گرے ہوئے تھے، تو اس وقت سب کی امیدوں کا سہارا فقط اور فقط حضرت عباس تھے۔ یا علی، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، یا علی۔ تو عزیزان گرامی، جب بھی عرض نینوا پہ خاندان عصمت و طہارت کو مشکلات پڑتی، پریشانی کا سامنا ہوتی، سب کی نگاہیں اٹھتی تھی تو ذات حضرت ابوالفضل عباس کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب شہید ہو گئے اور خاندان بنی ہاشم کے بعض افراد بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، لیکن عباس علمدار کو حسین نے اجازت نہیں دی۔ بارہا اجازت لینے کے باوجود بھی اجازت نہیں دی۔ در حقیقت یہی سبب تھی، حسین یہی کہنا چاہتے تھے، عباس اگر میرے لشکر میں ابھی تک کوئی امید باقی ہے تو آپ کی وجہ سے ہے۔ عباس اگر زینب کو ابھی تک کوئی سہارے کی توقع ہے تو وہ سہارا آپ کی ذات ہے۔ عباس اگر سکینہ اب بھی پانی مانگ رہی ہے تو آپ کی وجہ سے مانگ رہی ہے، چونکہ آپ کی وجہ سے توقع ہے، آپ کی وجہ سے امیدیں ابھی برقرار ہے، آپ کی وجہ سے ابھی سہارے قائم ہے۔ عباس آپ اس فوج کے علمدار ہیں، اگر یہ فوج باقی ہے تو آپ کی وجہ سے۔ عباس یہ علم اگر سربلند ہے تو آپ کی وجہ سے۔ جوانوں، اگر آپ یقیناً عباس علمدار کی اس علم کو سربلند رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ عباس کا علم اس وقت سربلند رہے گا جب آپ عباس علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کریں گے۔ ابوالفضل عباس نے عرض نینوا پہ فقط علمداری نہیں کی ہے، بلکہ عباس نے ایک نافذ البصیرہ ہونے کے اعتبار سے بابصیرت ہستی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ امام صادق نے فرمایا، رحم اللہ امن العباس نافذ البصیرہ، خدا میرے چچا عباس پہ رحم کرے، اتنا بابصیرت تھے عباس کہ کربلا کے اندر کسی نے عباس کے لیے امان نامہ بھیجا، ہمارا سلام ہے عباس تیری بصیرت پہ، امان نامے کو ٹھکرا دیا۔ کسی نے آگے عباس کو واپس جانے کا مشورہ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ خدا ابا عبداللہ الحسین نے شب عاشور عباس سے کہا، بھیا عباس اگر فوج اشقیاء کو سروکار ہے تو مجھ سے ہے، آپ بھائیوں کو لے کر جائے۔ عباس کی بصیرت کو ہمارا سلام۔ عباس نہ صرف واپس نہیں گئے بلکہ روز عاشور اپنے 3 بھائیوں کو سب سے پہلے اپنی نگاہوں کے سامنے حسین کے اوپر قربان کر دیا، دین کی بقا کے لیے قربان کر دیا، شجرہ اسلام کی آبیاری کے لیے قربان کر دیا۔ عزیزو، عباس کو فقط میدان شجاعت کا شاہ سوار مت سمجھو، میدان علم کا بھی وہ شاہ سوار تھا، میدان زہد کا بھی وہ شاہ سوار تھا، میدان عبادت کا بھی وہ شاہ سوار تھا۔ عباس کے اطاعت کو اپنے لیے نمونہ بناؤ،
کی دین کے لیے حمایت کیوں جو کی ہے اس کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ. عباس نے اتنی ساری قربانیاں دی ہے تو اس لیے دی ہے تاکہ یہ دین باقی رہے, دین کے اصول قائم رہے, حسین کے اہداف قائم رہے. ابا عبداللہ الحسین نے کہ اہداف کیا تھے, کیوں قیام کیے تھے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عباس حسین کے اہداف کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی, اپنا سب کچھ لٹا دیا, بھائیوں کو قربان کر دیا, لیکن علم عباس کو سرنگون ہونے نہ دیا. جوانوں, یہ علم اس وقت سربلند رہے گا جب آپ دین کے اصولوں پر عمل کریں, عباس کی سیرت پر چلیں. عباس کی سیرت یہ ہے وقت پہ نماز پڑھا جائے, عباس کی سیرت یہ ہے حجاب کا خیال رکھا جائے, عباس کی سیرت یہ ہے غضوا ابصارہم کے اوپر عمل کیا جائے, عباس کی سیرت یہ ہے دین کے لیے قربانی دی جائے, عباس کی سیرت یہ ہے جانثاری اور فداکاری میں پیش رہے. عزیزو, یہ سب عباس نے نمونے تاریخ کربلا میں عرض نے نوا پہ پیش کی, لیکن اس علم کو سرنگوں ہونے نہ دیا. بس زحمت تمام کر دی آپ کی. ایک وقت عباس کے اوپر وہ آیا, وہ عباس جو سب کی امیدوں کا سہارا تھے, حسین کی خدمت میں آئے, آ کے عرض کرتے ہیں بھیا حسین, مولا حسین, آپ مجھے اس نجات دیجئے, اب مجھ سے رہا نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھے بوڑھے مسلم 9 سجا شہید ہو گئے, حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے, اور میرے گود کے پالے شہید اور محمد شہید ہو گئے, شہزادہ قاسم شہید ہو گئے. مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, زیادہ میرا امتحان نہ لینے, مجھے اس نے جہاد دے دیں. عزادارو حسین نے کہا عباس تجھے اس نے جہاد نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تو اس فوج کا علمدار ہے, یہ اس فوج کی امیدیں آپ پہ ہے. یہ علم اگر سربلند ہے عباس آپ کی وجہ سے, لیکن عباس اگر اصرار کرتے ہیں تو فقط ایک چیز کی اجازت ہے, وہ چیز یہ ہے کہ آپ جا کے بچوں کے لیے پانی کا سبیل کر دیں. ارواح ہزار خشک مشکیزہ اٹھایا سکینہ کا, علم ہاتھ میں علم اسلام کو پکڑا. عباس چلے گئے فرات کی طرف, عباس روانہ ہو گئے فرات کی طرف. عباس کے علم کی طرف سارے خاندان عصمت و طہارت کی نگاہیں ہیں. حضرت سکینہ نے تمام بچوں کو جو پیاسے تھے جمع کیا, کرنے کے بعد کہا ہے بچوں دیکھتے نہیں میرے بھائی, میرے چچا عباس کے علم کو, میرا چچا عباس کا علم جا رہے ہیں فرات کی طرف, تمہیں پانی کا سبیل کرے گا عباس. عزاداروں اپنے علم کو نگاہ کرتے رہے, حسین بھی عالم عباس کو دیکھ رہے ہیں, سکینہ بھی عالم عباس کو دیکھ رہی ہے, زینب بھی عالم عباس کو دیکھ رہی ہے, سارا لشکر عباس کے عالم کو دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ فرات میں وارد ہو گیا عباس.
حسین نے پھر عباس کے سر کو اٹھایا. حسین نے فرمایا بھیا عباس کیا آنے میں دیر ہونے کی وجہ سے ناراض تو نہیں ہوئی کہ آپ کے سر میرے زانو پر نہیں رکھتے؟ عباس نے کیا فرمایا؟ مولا ابھی میرا زانو آپ میرا سر آپ کے زانو پہ ہو، لیکن کاش ظہر عاشور کے بعد آپ کے سر کو کون اٹھائے گا؟ مولا مجھے عباس کی تمنا یہی ہے میرا لاشا نہر فرات کے کنارے رکھ کے جائیں. میں سکینہ سے شرمندہ ہوں چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.